یہ جو سازش ہوئی ہے یہ آپ کو غلام رکھنے کی سازش ہوئی ہے. ایک میر جعفر کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا. لندن میں بیٹھ کے اس نے پوری سازشیں کی بیرون ملک کے ساتھ، اور یہاں جو چھوٹا بھائی تھا وہ پوری طرح ملوث تھا اور زرداری پورا ملا ہوا تھا، کیونکہ وہ سازش باہر کی کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کو اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ملے. یہ ملے ہوئے تھے ساتھ. یہ جو پتلے بٹھائے ہوئے اوپر، یہ جو چیری بلاسم بوٹ پالش اوپر بٹھا دیا ہمارے اوپر، یہ جو میر جعفر کو اوپر بٹھا دیا. میر جعفر وہ آدمی تھا جس نے بنگال میں انگریزوں کے ساتھ مل کے سراج الدولہ اس کے خلاف سازش کر کے بنگال کو انگریزوں کا غلام بنا دیا ذاتی مفادات کے لیے. یہ بھی وہی میر جعفر ہے. عمران خان رجیم چینج آپریشن کے دوران بار بار یہ بات کرتے رہے کہ اگر ہماری حکومت ختم ہوئی تو پاکستانیوں میں تو برداشت کر لوں گا، مگر آپ کے لیے برداشت کرنا مشکل ہوگا، کیونکہ عمران خان جانتے تھے کہ رجیم چینج کے نتائج سنگین ہوں گے. ملک بڑی مشکل سے کرونا وائرس کی تباہ کاری سے بچا تھا اور یہ عمران خان کی بہترین حکمت عملی کا نتیجہ تھا، مگر ساتھ ساتھ پاکستان کرونا وائرس کے پیش نظر ہونے والی مہنگائی کو آہستہ آہستہ خوش اسلوبی سے بہتر سمت میں لا رہا تھا. اور اگر عمران خان اپنی حکومت کے مسلسل 5 سال مکمل کر لیتے تو ملک کی معاشی حالات بہتری کی طرف چلے جاتے، مگر سازشی عناصر نے پی ڈی ایم کے اتحاد کے ساتھ مل کر حکومت گرا دی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ 3.5 سال سے بھوکے روٹی کھلنے پر باولے ہو گئے اور ملک کی معیشت تباہی کے دہانے پر آ گئی. اس وقت پاکستان جس قسم کی مالیاتی اور معاشی بحران میں مبتلا ہے، اس سے نکلنے کے لیے روایتی اقدامات کارگر ثابت نہیں ہو سکتے. پاکستان پر عالمی قرضوں کا بوجھ بہت زیادہ ہے. اسی وجہ سے پاکستان کے لیے قرضوں کی ادائیگیوں کا بوجھ بھی پاکستان کی سالانہ پیداوار اٹھانے کے قابل نہیں ہے. پاکستان پر محض عالمی مالیاتی اداروں کا قرضہ ہی نہیں بلکہ عالمی نجی مالیاتی اداروں اور ممالک کا بھی قرضہ ہے. ان میں چین سر فہرست ہے. یوں پاکستان قرضوں کے ایسے چنگل میں پھنس چکا ہے جہاں سے نکلنا بظاہر ممکن نظر نہیں آ رہا. آئی ایم ایف کی شرائط تسلیم کرنے سے ملک کے اندر مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے ملک کے درمیانے اور نچلے طبقے کی مشکلات میں پہلے سے بھی کہیں زیادہ اضافہ ہو جائے گا. ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر 1 روپیہ کم ہو جائے تو وہ حکومت اور وزیر اعظم چور ہے. وفاقی وزیر اسحاق ڈار نے گرین لائن منصوبے سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان کے معاشی ترقی اور خوشحالی اللہ کے ذمہ ہے. پاکستان معاشی دلدل میں ہے. وفاقی وزیر خزانہ کی یہ باتیں معاشی حقائق کے تناظر میں نہیں تھیں. ان کا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ان کے پاس معاشی اور مالیاتی مسائل کا کوئی پائیدار حل موجود نہیں ہے. بیٹھتے ہیں، کوئی ایتھکس بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے، کوئی شرم بھی ہوتی ہے. محض ڈالر کو کنٹرول کرنے اور امپورٹ پر پابندی عائد کر دینے سے ملک کا مالی بحران ختم نہیں ہو سکتا. سری لنکا نے بھی ایسا تجربہ کیا تھا لیکن یہ تجربہ کامیاب نہیں ہو سکا. پاکستان میں اچانک امپورٹ پر پابندی عائد کر دینا زیادہ مسائل کا باعث بنا ہے. اس کے لیے طویل مدتی پالیسی کی ضرورت ہے. پاکستان ابتدائی طور پر ایسی امپورٹ بند کرے جو عمرہ کی آسائشوں سے تعلق رکھتی ہیں. مثال کے طور پر کتوں اور بلیوں کی خوراک امپورٹ کرنے پر پابندی عائد کر دی جائے تو اس سے عام آدمی یا درمیانے طبقے کے لوگوں پر اثر نہیں پڑے گا. اسی طرح لگژری گاڑیوں کی امپورٹ پر بھی کچھ مدت کے لیے پابندی عائد کی جا سکتی ہے. پاکستان میں جن اداروں نے اسمبلنگ پلانٹ لگا رکھے ہیں انہیں ایک مقرر ٹائم فریم دیا جائے کہ وہ اس عرصے میں پرزہ جات خود تیار کرے اور ان کی امپورٹ بند کر دی جائے. اس طرح دودھ اور دیگر کھانے پینے کی چیزیں جن میں چاکلیٹس وغیرہ ہے ان کی امپورٹ پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے. کنسٹرکشن کا شعبہ کیونکہ بہت بڑا ہے اور اس سے یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدور اور کاریگروں کا روزگار وابستہ ہے، اس لیے اس شعبے کے لیے درآمدات پر بھی فوری پابندی درست نتائج نہیں دے گی.
इसके लिए भी तवील मुद्दती मनसूबा बंदी की जाए और मकामी प्रोडक्ट्स की तैयारी और क्वालिटी पर तवज्जो दी जाए। इसके बाद ऐसी दरामदात पर कुछ मुद्दत के लिए पाबंदी हो सकती है। माशी तजिया कारों का कहना है कि पाकिस्तान की माशी सूरत हाल संगीन हो गई है। डॉलर की कदर बढ़ने और IMF की दीगर सख्त शराइत से मुल्क में महंगाई का सैलाब उमड़ आएगा। कारोबारी व ट्रांसपोर्टेशन लागत संगीन हद तक बढ़ जाएगी और मज़ीद बेरोज़गारी बढ़ने के खदशात पैदा होंगे। माहिरीन का कहना है कि 30 जून 2023 तक पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 8 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ करनी है, जिसमें से 3 अरब डॉलर के कर्जे रोल ओवर होने की तवक्को है। ये सूरत हाल यकीनन हुकूमत के इल्म में है। अब मुल्क को मसाइल का सामना है तो यकीनी तौर पर इसके हल के लिए भी कोई काम करना होगा। ये याद रखें कि जिंदा माशरा हमेशा जुल्म और नाइंसाफी के सामने खड़ा होता है। खौफ के बुत की पूजा नहीं करता। खौफ की वजह से जालिम का मुकाबला करने से डरता नहीं है। सबसे बड़ा सानिया मुसलमानों की तारीख में जब हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई तो कूफा के लोग सब जानते थे कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे खड़े हैं, लेकिन उन्होंने यजीद के खौफ की वजह से हजरत इमाम हुसैन की मदद नहीं की और हमेशा के लिए वो पछताए कि इतना बड़ा जुल्म होने दिया उन्होंने। आज भी यही है। मैं जो आपके पास आया हूं सिर्फ एक चीज आपको बताने के लिए कि हमने ये जो चोर ऊपर हमारे अमेरिका ने मुसल्लत किए हुए हैं, मैं जब तक जिंदा हूं इनका चोरों का मुकाबला करूंगा।